ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. انصاف جو ہے پاکستان میں نہیں ملتا بہت سے لوگوں کو. سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بے گناہ شخص نے 19 سال قید کاٹی, ازالہ کیسے ہوگا. یہ بھی انصاف نہیں مل رہا, اور پولیٹیکل لیول پہ بھی بہت سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. جو ثانیہ مولٹن ہوا, اس کے جو لواحقین ہیں وہ اب مرنا شروع ہو گئے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. اور اس کے اوپر حکومتی بے حسی ہمارے سامنے. انصاف کے ایوان جو ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہے, بے بس نظر آتے ہیں. جو پاکستانی عوام کا مبینہ طور پہ اربوں روپیہ لوٹا گیا, اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. اس کے اوپر کوئی انصاف تو کیا, اس کی داد رسی کا کوئی پہلا مرحلہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوا. آج الیکشن کمیشن میں بلکہ الٹا یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب جن پر اتنے الزامات کی بھرمار ہے, ہو سکتا ہے سارے ہی غلط ہوں, اتنی کریکٹر اسیسینیشن ان کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے ساری غلط ہو. اور ایسے موقع پہ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ رائز کرتے ٹو دا اوکیزن اور کہتے کہ الیکشن کمیشن کو کہ بالکل اس چیز کو فوری طور پہ اس کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ ان کا نام کلیئر ہو نواز شریف صاحب کا پیناما سے. لیکن الٹا انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو ان کے خلاف پٹیشن فائل ہوئی ہے, خاص طور پر پاکستان عوامی تحریک کی, جو ڈائریکٹ گئی ہوئی الیکشن کمیشن, انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب لیگلی صحیح کہہ رہے ہوں, لیکن اخلاقی لحاظ سے ایک شخص جس پر الزام ہے اور وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے, ان کو کیا یہ چاہیے نہیں کہ اس الزام کو جو ہے وہ جلد اپنے اوپر سے اتار لیں. اور کیا اس سے زیادہ لوگوں کو تشویش نہیں ہوتی کہ وہ کیوں احتساب سے بھاگتے ہیں, وہ کیوں پٹیشنز کے اوپر سٹے لیتے ہیں, وہ کیوں تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں, وہ کیوں ان کے وکیل جو ہے 15 دن کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. انصاف کے پیمانے میں ہم رہیں نہ رہیں, لیکن پاکستان میں اگر انصاف نہیں ہوتا تو اس قوم کا کیا ہوگا اگر حکمران جو ہے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا سوال ہے جو پیناما نے اور ثانیہ مولٹن نے اٹھا کے سامنے رکھا ہے, اگر ان 3.5 سالوں میں نواز شریف صاحب کے اس دور کو میں انٹرپریٹ کروں. آج پرائم منسٹر ہاؤس میں بہت اہم میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف بھی شامل تھے, اور ڈان کی جو سٹوری ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بڑا جھگڑے والی کیفیت تھی اور بڑے جو ہے وہ چپتے ہوئے سوال کیے سویل لیڈرشپ نے ڈی جی آئی ایس آئی سے, ان لوگوں کو لے کر جن کے متعلق انڈیا یہ سوچتا ہے کہ ٹیررسٹ ہے اور پاکستان جو ہے کو تحفظ دے رہا ہے. اس سٹوری کی جو ہے وہ کو اڑا کے باہر پھینک دیا ویسے تو آرمی نے, لیکن اصل سوال یہ اٹھا کہ سٹوری اگر نہیں تھی اصل تو یہ فیبریکیٹ سٹوری بھی اگر تھی تو یہ باہر کس نے آنے دی, کیونکہ وہ ایک بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی جس کے اندر جو ہے وہ عام آدمی کی تو ایکسیس نہیں ہے. تو یہ کیا ملٹری نے لیک کی یا سویلینز نے لیک کی, سول لیڈرشپ نے. تو ملٹری تو لیک اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ساری سٹوری ان کا امیج خراب کرنے کی ایک بڑی بھونڈی کوشش تھی. تو سوال پھر آ گیا کہ کیا سویلین سائڈ سے کسی نے کی گئی, اس پہ بھی ضرور آج بات کریں گے. اور نواز شریف جو عمران خان صاحب 30 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انصاف کے تناظر میں, پاناما کے تناظر میں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں تعارف کریں. ہارون رشید صاحب بہت وارم ویلکم آپ کا. خرم دستگیر صاحب وفاقی وزیر ہیں کامرس کے. عمران اسماعیل صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف. پرویشہ خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ہارون صاحب, یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ ڈسکس کرنے کی بات زیادہ ہے کہ یہ انگریزی اخبار نے یہ اگر غلط خبر تھی تو کیوں بنائی, یا یہ ہے کہ خبر کے کانٹینٹس شاید غلط ہو لیکن اس کو لیک کیا گیا کہیں سے تاکہ فوج کا امیج ٹارنش کیا جائے. اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو اس اخبار کو فکر کرنی چاہیے, ہر اخبار کو اپنے کریڈیبلٹی کی فکر ہونی چاہیے اور یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سب سے اچھا اخبار سمجھا جاتا تھا اور کئی لحاظ سے اب بھی بہت اچھا ہے, لیکن اس میں بالکل ایک گروپ کا قبضہ ہو گیا. اس میں این جی اوز والے لکھتے ہیں. اس میں ایک مضمون ایسا چھپا کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ مسلمان, اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور ایک بڑا نامی گرامی اخبار نویس ہے جس نے لکھا ہے, مسلمان شروع سے علم دشمن ہے. شروع سے یعنی آپ اندازہ لگائیں اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. اور حضرت عمر کے دور میں سکندریہ میں ایک لائبریری انہوں نے جلا دی تھی. فیکچولی رانگ بات ہے یہ. اچھا, اب یہ پچھلی صدی کے شروع کا قصہ ہے. اس وقت کسی پادری نے یہ قصہ گھڑا, اس پہ شبلی نعمانی نے لکھا اور لوگوں نے لکھا, اور یہ ریزالو ہو گیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. ہم بھی تھوڑی بہت تاریخ پڑھتے رہتے ہیں. سکندریہ میں اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی ہوا نہیں. اس کی بہت تفصیلات موجود ہیں. پچھلے دنوں میں نے یہ ڈان نے لکھا, آپ کہہ رہی ہیں. جی, ڈان میں چھپا. اور ایسی چیزیں چھپتی ہیں. بعض اوقات آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے, یہ پاکستان کا اخبار ہے, قائد اعظم کی تصویر اوپر چھپی ہوئی ہے. یعنی یہ لب و لہجہ جو انڈیا کا تھا پاکستان آرمی کے بارے میں, یہ امریکہ کا تھا, روگ آرمی, روگ آئی ایس آئی, اور یہ جو سٹوری ہے. اب یہ کالم نہایت اچھا کالم لکھنے والا آدمی ہے, لیکن میرا خیال ہے خبر کیسے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, اور کچھ اکھڑا ہوا بھی ہے آج کل. یعنی خبر آپ دے رہے ہیں جس کے بارے میں اتنی سنگین, اس کا کوئی موقف ہی نہیں لینا. اتنی سنگین خبر جس میں کہ شہباز شریف صاحب نے جھاڑ پلا دیا ایس آئی کو چیف کو. شہباز شریف صاحب تو یہ کام کرتا ہی نہیں. آپ کے کامن سینس ہونی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب فوجیوں سے ان کا تو رول اپوزٹ ہے, نہایت اچھے تعلقات رکھتے ہیں.
ضرورت سے زیادہ اچھے. چودھری نثار کے اچھے تعلقات ہیں, سب کو معلوم ہے. اگر آپ کو یہ بنیادی معلومات ہی نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے. پھر ایڈیٹر کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی کہ وہ یہ چھاپ رہا ہے. اگر کوئی ایڈیٹر, ہم نیوز ایڈیٹر تھے, ہمارے پاس اس طرح کی خبریں آتی تھی, ہم اٹھا کے نہیں. اور آپ کے خیال میں یہ کسی صحافی کی نہیں, نیگلیجنس ہے یا یہ کوئی چیف نے بڑا, آج میری معلومات یہ ہیں کہ چیف نے بہت شدید احتجاج کیا پرائم منسٹر سے جی. اور جو میری ان کے ذرائع سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے جو بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ اب یہ سٹنگ ڈک ہے چیف ہمارا, اور ہماری اس کی بے عزتی کی جا سکتی ہے. اور فوج, اور یہ لفظ انہوں نے کہے کہ وہ زبان ہمارے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے جو انڈیا استعمال کرتا ہے. اور ان کا یہ کہنا, چیف نے یہ کہا اس میٹنگ میں کہ جی یہ آپ لوگوں نے لیک کی, ظاہر ہے فوج کے خلاف ہے تو انہوں نے لیک کی ہے, تو اس کا ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ تحقیقات ہوگی اور جو ذمہ داروں کے سزا, کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتاؤں, کوئی تحقیقات نہیں ہوگی. انہی دنوں تو پرویز رشید صاحب نے کہا کہ مسئلے جنرل پیدا کرتے ہیں, صاف نواز شریف صاحب کرتے ہیں. اس وقت یہ بات کرنے کی ہے, ان کے پرسیپشن میں فرق. میں کہتا ہوں وہ سٹوری میں بھی کوئی سچائی کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری غلط ہے, کچھ چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ موقع انڈیا آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے, دنیا بھر میں آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرویز رشید صاحب یہ تقریر کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں. اس وقت تو کوشش یہ ہونی چاہیے فوج اور سول حکومت کے درمیان زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو, بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہو. اس وقت اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں. میں آپ کو ایک بہت سنگین بات بتاتا ہوں, میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کور کرتا ہوں, میں فوجیوں سے ملتا ہوں, جوانوں سے ملتا ہوں, افسروں سے ملتا ہوں, جہاں جاتا ہوں جتنا ممکن ہو تقریبات میں ملتا ہوں. نیچے سے اوپر تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انسلٹ کی جاتی ہے. ہم جنگلینڈ وزیرستان میں ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے سیاچن میں ہمارے لوگ لڑ رہے ہیں, کراچی میں ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, 6, 7, 8, 10 ہزار کتنے بندے مارے گئے, افسر مارے گئے. ہماری مجھ سے ایک پائلٹ نے یہ کہا, ایک جگہ میں گیا, کہ ہماری اتنی تذلیل کیوں کی جاتی ہے. وہ فوج جو 15 سال سے یہ جنگ لڑ رہی ہے, جس نے سوات آزاد کرا کے دیا, قبائلی علاقہ آزاد کر کے دیا, یہ عجیب قوم ہے, ہماری بے عزتی کیوں کرتی ہے. قوم تو نہیں کرتی. خیر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو میں نے سمجھا, قوم آپ کی اتنی عزت کرتی ہے, 70-80% ریٹنگ ہے آپ کی, کسی کی نہیں ہے. تو یہ لیڈر کرتے ہیں, تو لیڈروں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کا مفاد اس وقت ریکنسیلیشن میں ہے. اگر کوئی اختلاف ہے شائستگی سے کریں, اور اس کا یہ وقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. خود دستگیر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. ڈسکشن آپ سن رہے تھے میری ہارون رشید صاحب کے ساتھ. کیا یہ ساری باتیں اس طرح ہوئیں, آپ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے قریبی ہیں, کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ اس پہ احتجاج کیا بڑا سخت قسم کا, اور یہ کہا گیا کہ ہمارے متعلق ایسی زبان یوز کی جا رہی جو ہندوستان کرتا ہے, اور یہ آپ کی طرف سے, آپ کی سائٹ سے یا ہماری سائٹ یعنی سویلین سائٹ سے ہی خبر لیک ہوئی ہے, کچھ بارے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ جی, اس کے اوپر جو حتمی ورڈ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس نے 2 دن پہلے اس کی تردید کر دی تھی, اور اس کے علاوہ ایک علیحدہ تردید جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کے دفتر نے بھی کر دی تھی. تو وہ جو 2 تردیدیں ہیں, اس کے اوپر حتمی جو ویو ہے گورنمنٹ کا وہ وہی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ خبر درست نہیں ہے. لیکن جس طرح ہارون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے یہ احتجاج کیا کہ ان کے آرمی چیف کو جو ہے وہ لائٹ لیا جا رہا ہے, اس وقت سٹنگ ڈک سمجھا جا رہا ہے, یا جو زبان استعمال کی جا رہی ہے آرمی کے متعلق وہ ایسی زبانیں دشمن چاہتا ہے بولے, حافظ سعید کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملے ہوں, تو اس بارے میں آپ میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں. دیکھیے لیڈر نہیں کر رہے پرویز رشید, میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. نون لیگ کے لیڈر نہیں کر رہے, ان کے حامی اخبار نویس کر رہے ہیں, تو ان کا کام ہے ان کو روکیں. وہ تو چاہتے ہیں, ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں, میں نام لے سکتا ہوں, میں لینا نہیں چاہتا, سب جانتے ہیں کون انڈیا کے لیے کام کرتا ہے. وہ حکومت کی حمایت ظاہر کر کے کہ ہم حکومت کے حامی ہیں اور جمہوریت کے حامی ہیں, آرمی کو اور فوج کو کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ ان کی زبانیں بند کی جائیں اور ان کے ساتھ سیاسی لیڈر ان کی سرپرستی بند کریں. ٹھیک سر, یہ پوائنٹ. عمران اسماعیل صاحب, آپ کا اپنا کیا ٹیک ہے؟ آج کی بڑی اہم ترین میٹنگ میں سب سے بڑی ڈسکشن اسی بات پہ ہوتی رہی کہ فوج تو قربانیاں دے رہی ہے لیکن ان کے متعلق امیج ٹارنش کیا جاتا ہے, جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں, اور یہ لیکیج جو ہے یہ کہاں سے ہوتی ہے پھر؟ عمران اسماعیل صاحب. شاہد صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ, یا کسی بھی ملک کی آرمی, وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہے. ساری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں, ہندوستان کی آرمی اپنے ملک کے دفاع کے لیے دے رہی ہوگی, امریکہ کی آرمی اپنے ملک کے لیے دفاع دے گی, پاکستان کی آرمی اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کر رہی ہے. ہم اپنے دفاعی اداروں کو اگر ہم تذلیل کرنا شروع کر دیں یا ان کی ہم عزت نہ کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک
घटिया सी बात होगी। कई दफ़ा हमने देखा है कि कोई हमारी चैनल्स के ऊपर ही मैंने देखा है, वो आसमा जहांगीर साहब आके बड़ी बड़ी बातें आर्मी के बारे में करती हैं, जनरलों को कहती हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए नहीं कि वो जनरल हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो फ्रंट लाइन डिफेंस है पाकिस्तान की, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। पाकिस्तान, ख़ास तौर से पाकिस्तान में फ्लड हो, आर्मी को आवाज़ दे लो, ज़लज़ला आ जाए, आर्मी को आवाज़ दे लो, क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग करानी हो, आर्मी कैंप में भिजवा दो। कोई आप मुझे काम बता दें, छोटू गैंग को पकड़ना हो, आर्मी को बुला लो, कराची में अमन लाना है, आर्मी को ले आओ। आर्मी के अलावा तो हमारे पास ऑप्शन ही दूसरा कोई नहीं है। और फिर हम गाली भी उसी को दें जिसके थ्रू हम सारे काम करवाएं। रेफ्यूजीज को हैंडल करना है, आर्मी को बुला लो, आग लग गई, आर्मी को बुला लो। ये हम किस किस्म की, हमारे पास सारे इदारे तो हमने फ्लॉप कर दिए। एक पाकिस्तान आर्मी ऐसी है जो हर चीज़ का वो जो 8 नंबर पाना नहीं, हम जिसको कहते होते हैं कि जहाँ कोई ना फिट हो तो आर्मी इससे करा लो, ये वाला पाना लगा लो, तो वो आर्मी को हमने बनाया हुआ है। कुछ भी हो जाए मुल्क के अंदर, डिजास्टर आ जाए, आर्मी को बुला लो, जंग हो, आर्मी को बुला लो, दहशतगर्दी हो, आर्मी को बुला लो। हर चीज़ का हल आखिर पाकिस्तान आर्मी है। और फिर हम उसके बाद उनकी तजलील करें बैठ के। अगर इज्जत आप नहीं दे सकते तो कम से कम जलील तो ना करें। इतनी तो इज्जत आप दें कि जो आपके घर का, आपके बच्चों का, आपके वतन का, आपकी मिट्टी का दिफा कर रहा है, अपनी जानें वहाँ पे कुर्बान कर रहे हैं, चाहे जनरल नसीब सिपाही कर रहे हो, लेकिन वो कल को वही लोग बढ़ के आगे आएंगे, तो उनको कम से कम हमें इज्जत करना और एहतराम करना हमें ज़रूर सीखना चाहिए। ये हमारे साथ, हम उनके साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं। अगर हम उनको ये कहते हैं कहीं पे बैठ के कि जी तो क्या हुआ, अगर ये वहाँ पे फ्रंट पे लड़ते हैं तो रिटायर होते हैं तो इनको हम प्लॉट भी तो देते हैं, तो ये बात करना बड़ी, मैं समझता हूँ, घटिया सी, नामुनासिब। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। अपने इदारों की, अपने आर्मी की इज्जत करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मैं इससे पहले प्रोफेसर साहब के पास जाऊँ, खुरम साहब मुझे एक बात बताइए कि आपके एक MNA जो है राना अफजल साहब जो है, उन्होंने अभी यूरोप का दौरा किया, तो उन्होंने उसमें हाफिज सईद के हवाले से जो है वो जो इंडिया की तशवीश है उससे बहुत ज़्यादा एग्री किया। आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि हाफिज सईद जो है वो इंडिया के लिए तो वांटेड हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट से वो एग्जेम्प्ट हुए हुए हैं। तो अगर आप भी ये डिमांड कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी डिमांड करते हैं कि हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को, या हिंदुस्तान को, या UN को, या किसी और को, आपका भी ये मौक़िफ़ है जो हिंदुस्तान का इस वक्त, आपकी गवर्नमेंट का? मेरी इस्तदा है कि आप मौक़िफ़ पूछें, मौक़िफ़ बयान ना करें। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और ये है कि हाफिज सईद साहब को हम पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ट्रीट करेंगे। अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होंगे, पाकिस्तान की अदालतों में होंगे। किसी बैरूनी ताकत के पास अगर कोई जिस तरह का भी प्रेशर है वो हमारे लिए बेमानी है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने कवानीन है, पाकिस्तान की अपनी अदालतें हैं। और यही सबक जो है वो हम सब के लिए है कि हम पाकिस्तान के आईनी इदारे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हर एक को, कोई पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, कोई नैब के बारे में बात करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। बहरहाल हमें अपनी आईनी इदारों का ही एहतराम करना है, और इन आईनी इदारों में फ़ौज जो है वो सर फहरिस्त है। और जिस किस्म की मैं समझता हूँ पिछले हमने ख़ास तौर पे APS के वाक़े के बाद, लेकिन दर हकीकत कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद से अब इस मामले को 2 साल से 2.25 साल हो गए हैं, एक बेमिसाल सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन हमें देखने में आया। और यही बुनियाद है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की, कि अगर पाकिस्तान को इस किस्म के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दरपेश है, जिस तरह वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है जिसका हमें सामना था और अब कुछ हद तक अभी भी है, लेकिन बहुत उसमें कामयाबी हुई है, तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। और इसमें पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत ने और अस्करी इदारों ने मिलकर काम किया है। तो हमें तो इस पर जो है अल्लाह ताला के हजूर शुक्र अदा करना चाहिए कि एक अनप्रेसिडेंटेड कोऑपरेशन हुआ है। तो हम आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज एक अमन कायम है, कराची में अमन कायम है, बलूचिस्तान में अमन कायम है। तो हमें तो इस जो मुस्बत बुनियाद है उसके ऊपर आने वाले पाकिस्तान की तामीर करनी है। हाफिज सईद तो एक्विट हो गए ना कोर्ट से, तो अब तो उन पर एलिगेशन कोई नहीं, तो आपकी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ वही है ना कि उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है? जी देखिए ना, बात तो ये है कि अगर उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ही डील होंगी और पाकिस्तान की अदालतें ही इसको डील करेंगी। यानी उसमें आपके दरमियान या किसी और एजेंसी के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन कोई उन्हें गिरफ्तार करने नहीं दे रहा, ऐसा भी कुछ नहीं है? नहीं, देखिए मेरी इस्तदा है कि जहां ऐसे मामलात हैं हम सब जो हैं वो स्पेकुलेशन से, कियास आराई से
अज़राए करम मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप क्लियर कर देंगे मामला ये है कि हाफिज सईद साहब को जो उनको पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान पीनल कोड ने एक्ट करना है, जब भी एक्ट करना है, उसके अलावा और कोई एजेंसी एक्ट नहीं करेगी। राइट। पलूशा खान साहब, आप इस पर भी कमेंट कर सकती हैं जो मामला, लेकिन मैं उससे भी बढ़ के आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि 30 तारीख को अब आप जिस शहर में इस्लामाबाद वो एक दफ़ा फिर बंद होने जा रहा है, मॉरली भी सपोर्टिंग करेंगे इस वक्त इमरान खान को, क्योंकि आप लोगों का और उनका मुद्दा तो एक ही था, पैनामा की करप्शन के खिलाफ जो है वो तहरीक चलाना? नहीं, देखिए मॉरली तो मैं समझती हूँ कि जाहिर है इस मामले का की सपोर्ट लोग जनरली चाहते हैं कि इसका कोई हल देखें, और इसमें क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है वो भी सामने आनी चाहिए, इन ऑल फेयरनेस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। अगर इस मामले में कोई हकीकत नहीं है तो फिर उनका नाम भी इस तरह जो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है बन रहे हैं, एक लेगेसी है उनकी, वो ख़ुद भी शायद ये ना चाहते हो कि वो इस नोट पर जो है अपनी टेन्योर को ख़त्म करें। तो ये मौका अगर उनको मतलब बग़ैर किसी मार धाड़ और इस किस्म की बदमज़गी के अगर एक फराहम किया जाता है तो मैं समझती हूँ कि उन्हें अवेल करना चाहिए। और कोई प्राइम मिनिस्टर भी जो तीसरी दफ़ा बने और एक ज़ाहिर है एक अपनी उन्होंने तारीख बनाई, वो इस नोट पर तो हुकूमत से बाहर नहीं जाना चाहेगा या अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहेगा कि इस किस्म का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और स्कैंडल उनका बोझ उनके कंधों पे हो। और जाहिर है अगर ये अब हल नहीं होता, क्या होता है इस धरने तो देखा जाएगा, धरने का क्या अंजाम होता है, लेकिन अगर ये हल नहीं होता, ये 2018 का सबसे बड़ा इलेक्शन इशू होगा, इसमें तो दो राय नहीं है। और उस वक़्त इसको जो है किस तरीके से इसको ट्रम्पेट किया जाएगा, ड्रम बीट किया जाएगा, वो भी मौजूदा हुकूमत के हक में नहीं। यानी आपने भी मेंटली गिव अप कर दिया कि 2018 में जाके ये इशू बनेगा, ये रिजॉल्व भी होता है इससे पहले? देखिए मैं अभी तो प्रेडिक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि 2018 में ये इलेक्शन इशू, और मैं ये नहीं कह रही किसी तरह भी कि ये छोटी बात है या ये 2018 में मैं समझती हूँ बूमरैंग करेगा, बहुत ये बड़ा इशू होगा जो हुकूमत को देखना हो। लेकिन फ़िलहाल जो अभी एक माहौल बना है इस पर भी बड़ी तशवीश है पूरे मुल्क को, ज़ाहिर है एक बड़ी सिचुएशन बन सकती है इस्लामाबाद में। लेकिन पिछला आपको याद होगा कुछ अरसे पहले भी जो धरना जो 2014 में हुआ था, उस वक़्त भी इसी किस्म की एक बदमज़गी की माहौल हो गया था। उसके बाद फिर हुकूमत वक्त के बहुत और आपने बचा लिया था गवर्नमेंट को, मतलब इम्पोर्टेंट वज़रा जो थे, वो नहीं जो वज़रा थे वो उसका इल्ज़ाम धरते थे उस वक़्त के जो DGISI थे जनरल ज़हीर पे। अब आज ये पूछने का मतलब वक्त ज़रूर है कि वो तो चले आप उन पर इल्ज़ाम धरते थे, आज इस धरने के पीछे कौन है या क्या खदशात है हुकूमत वक्त को, या वो क्या समझते हैं कि तो उससे भी बड़ा धरना प्लस होने जा रहा है, तो आज कौन है? देखिए ये बातें, इनको इंट्रोस्पेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये हमेशा इस तरह की बदमज़गी इस मौके पर अफवाज के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ क्रिएट करना, और ये जो स्टोरी जिसका अभी आप जिक्र करे थे, मैं हारून रशीद साहब की बात से इत्तफाक करती हूँ। हालांकि सिरिल अल्मीडा एक बड़े मतलब क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन किसने, जैसे आपने कहा, अगर किसी ने उन्हें फीड की तो किसने की, ये छोटी बात नहीं है, इस पर एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म की बदमज़गी इस मौके पर ये हुकूमत वक्त को बार बार सूट नहीं करती। ये एक अब हर एक की ज़बान पे है ये एक मामला कि जी इस किस्म की बदमज़गी, और फिर इस किस्म के इनके वज़रा बयानात अगर अब भी दें तो फिर इन्हें खुद से पूछना चाहिए और खुद से मालूम करना चाहिए कि अब कौन है इस धरने के पीछे, अब कौन इसको हवा ये तो वैसे इनसे पूछ लेते हैं इमरान इस्माइल साहब से। मतलब इमरान इस्माइल साहब, ये जो पलूशा साहब अभी कह रही है सबके, तो हुकूमत ने इल्जाम तो नून लीग ने लगाया था जी उस वक्त, आपको याद? हाँ नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं इनसे पूछ लूं, करना चाह रहे थे, इनको तो पता ही होगा। इमरान भाई, अब की दफा धरने के पीछे कौन है? एक तो ये बता दीजिए, आपके साथ कोई आपका अलाई नहीं आ रहा, वो एक थे ताहिरुल कादरी साहब, वो आपके बंदे लंदन गए उनसे मिलने, वो नाराज होकर कनाडा चले गए, वो कह रहे हैं मैं उस जगह पे भी नहीं रहना चाहता जहाँ पे उस सरजमीन पे जहाँ PTI वाले हो, तो वो चले गए कनाडा आपको छोड़ के। तो इसके पीछे कौन है? और आप तो अकेले खड़े मेरे भाई, किस तरह होगा ये सारा कुछ? सर इसके पीछे अब कौन है ये तो खुर्रम दस्तगीर साहब बताएंगे जनरल रिजवान की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अच्छा। ये तो जब जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ही बताते हैं कि जी फलाना था, जो हाजिर होता है उसका नाम नहीं ले पाते, तो ये बताएंगे उसके बाद कि जी कौन था इसके पीछे, यही बताते हैं हमें तो इन्हीं से पता लगता है। हम तो मैं अच्छा इमरान इस्माइल साहब का कलाम माफ, एक बात हम पूरा आवाम, इमरान साहब जी सर जी, हारून रशीद अर्ज कर रहा हूं, मैं एक बात आपको बताऊं,
دیکھیے جو سرکاری یا نیم سرکاری اخبار نویس ہیں وہ اب بھی فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سرکاری اور نیم سرکاری، اور سرکلز یہ کہہ رہے، ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا سیل جو ہے نون لیگ کا وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی آج کا اخبار آپ پڑھیں تو اس میں کتنے کالم آپ دیکھیں گے، وہ جو لوگ حکومت سے رابطہ رکھتے ہیں یہ میڈیا سیل سے، اب بھی وہ فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی عمران صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہارون صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اگر سرکاری یا نیم سرکاری جو اخبار ہیں اگر ان کے اندر اتنا حوصلہ اور سچائی ہے تو آج اس جنرل کا نام لیں جو پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں وہ ریٹائر ہو جائیں تو کہ جی جنرل ظہیر الاسلام تھے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا، وہ تو ہر گلی کا بچہ کر لیتا ہے۔ اگر اتنا دم ہے اور حوصلہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے تو آج نام لیں کہ جی ڈی جی آئی کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستانی افواج کا خود سربراہ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، وہ گرانا چاہ رہے ہیں جمہوری حکومت، کیونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے ہارون صاحب کہ آپ جب بھی کرپشن کے پیچھے جاتے ہیں یا دھاندلی کے پیچھے جاتے ہیں تو کہہ دیا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ تیسری قوت کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی آپ کرپشن کو چھوڑ دیں تو ملک پراسپر کرتا ہے، اور اگر آپ کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں تو ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی جمہوریت ہمارے پاس انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ رائٹ۔ خورم دستگیر صاحب، 30 تاریخ کو لے کے آپ کی جو ہے حلقوں میں گورنمنٹ کے کوئی کنسرن پایا جاتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں ان کو فری ہینڈ دے دیں گے، جتنے دن چاہے رکیں، رام سنگھ کا بھی شہر ہے جیسے آپ کا شہر ہے، جو چاہے کرتے پھریں موجے کریں، کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو یہ میں معمہ حل کر دوں کہ اس جو آنے والا جو کہتے ہیں 30 ستمبر کی دھمکی ہے، 30 اکتوبر کی دھمکی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہوس اقتدار اور عجلت اقتدار ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ پہلے جو ہے اسی ہوس اقتدار کے لیے، عجلت اقتدار کے لیے ضرور اس کے بعد کہ اس کے پیچھے کون تھا، کہ دھاندلی کا پہلے بہانہ بنایا گیا، جب دھاندلی کا، اور شاید صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، جناب جوڈیشل امتحان ہوا ثبوت اور شواہد سے تو وہ ناکام ہو گیا، یکسر ناکام ہو گیا۔ وہ 126 دن کا دھرنا سوائے پاکستان کو سیاسی انتشار دینے کے، چائنا کے صدر شی جن پنگ کے دورے کو 8 مہینے کی بڑی کروشل اور فیٹل جو ڈیلے تھا، اس کے میں نے عمران صاحب آپ کی گفتگو میں بالکل مداخلت نہیں کی، لہذا مجھے مکمل کرنا۔ جی کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ میں نے ایک اور جب میں کہہ چکا ہوں کہ اتوار کے روز ہے جب اسلام آباد بند ہوتا ہے۔ اب بند شہر کو دوبارہ بند کرنا میں نہیں سمجھتا ان کا کیا مقصد ہے۔ اگر یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور تشدد کے ذریعے اپنے مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ باقی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 126 دن جس قسم کی رواداری اور ڈیموکریٹک ٹالرنس کا مظاہرہ پرائم منسٹر نواز شریف کی منتخب حکومت نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے کہ یہ ہر روز آ کر اپنی بات کرتے تھے، ان کو کسی نے نہیں روکا، انہوں نے اپنی بات کی اور یہ خود اٹھ کر گئے، ان کو کسی نے نہیں اٹھایا وہاں سے۔ تو یہ جو ڈسینٹ ہے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور اس کی جو ٹالرنس ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو جو اگر تو خرم صاحب امن، مجھے دکھ یہی ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے کلیریفیکیشنز نہیں آ رہی کہ پرامن رہیں گے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بند کر دیں گے۔ یہ بند کرنا اتوار کے روز شہر تو پہلے ہی بند ہے، لیکن اگر لوگوں کا روزگار، ان کا جو معمولات زندگی، اس کو یہ بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر تشدد کے ذریعے کیا تو وہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا ہے تو خرم صاحب کچھ دنوں کا سٹے بھی ہو سکتا ہے عمران صاحب کے لوگوں کا، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کنٹینر لگا کے رستہ تو بلاک کرنے کی اسٹریٹجی نہیں ہے آپ کی نا؟ اسلام آباد میں تو آئیں گے یہ جی نہیں، اس دفعہ کوشش کریں گے کہ پہلے سے جو ہے بیت الخلاء کا انتظام کریں تاکہ تعفن نہ پھیلے ڈی چوک میں۔ اچھا ٹھیک۔ ہارون صاحب یہ ایک فالٹی اسٹریٹجی عمران صاحب کی اتوار کا دھرنا؟ عمران خان کی تو جو بھی اسٹریٹجی نہیں، میں تو اگری نہیں کرتا عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی۔ دیکھیں ایک بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، پچھلے دفعہ بھی ایک غلطی انہوں نے یہ کی تھی، ایک تو جو دھاندلی ہوئی نا بے شک ہوئی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن وہ جیت گئے نا جہانگیر ترین، اور سپیکر صاحب ڈی سیٹ ہوئے نا، اور دوسری دفعہ پھر دھاندلی سے جیتے ہیں۔ 18-19 ہزار ووٹ ہیں جو دوسرے حلقوں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، بھلے تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور خواجہ سعد رفیقی اور خواجہ اعظم کے حلقوں میں نتیجہ آنے ہی نہیں دیا جا رہا، تو وہ دھاندلی تو ہوئی۔ ایک نتیجہ تو آگے ہے۔ اب عمران خان صاحب کی ایک بات بالکل صحیح ہے دھاندلی، اور دوسری بالکل غلط ہے کہ اتنی دھاندلی ہوئی کہ اگر نہ ہوتی تو ان کی حکومت بن جاتی۔ ان کی تو اس لیے نہیں بنی، انہوں نے ٹکٹ غلط دی ہے، تنظیم ٹھیک نہیں تھی، پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، مطلب وہ جیت سکتے تھے، لیکن بہرحال جتنی بھی دھاندلی ہوئی اس کا کوئی تو ہونا تو چاہیے نا۔ اب یہ دیکھیے نا کہ سپیکر صاحب نے 3 سال تو ایسے نکال لیے، اب 2 سال اور نکال لیں گے، یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ تو اختیار ہے نا، نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک دفعہ اس معاملے کو ٹھیک کر دے کہ بر وقت
یہ فیصلہ ہو جایا کرے, کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں؟ دوسرے بھی پیسے ڈالتے ہیں. عمران خان کی اسٹریٹجی کا مجھے نہیں پتا, دیکھیے اس کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ اکیلا ہو, لیکن حکومت کے بارے میں میری اطلاع یہ ہے کہ بہت سختی کرے گی, گرفتاریاں کرے گی, نظر بندیاں کرے گی, مارے پیٹے گی, وہاں جانے نہیں دے گی. اس وقت یہ کمزور تھے اور ڈرے ہوئے بہت تھے. اس وقت مفروضہ یہ تھا کہ فوج اس کے پیچھے کھڑی ہے, بالکل نہیں کھڑی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو کتنی دفعہ میں نے لکھا, بالکل کلیئر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کے پیچھے, اور کہا بھی آپ نے ہمارے کہا, بارہا کہا نہیں ہے. اگر کوئی سماغ وہ ڈرے ہوئے تھے, روز وزیر اپنا بوریا بستر باندھنے کا سوچتے تھے, بعد میں یہ بڑے بہادر بن جاتے ہیں. میں تو ان کی اسٹریٹجی سے عمران خان سے اتفاق اس لیے بھی نہیں کرتا کہ یہ جو سچویشن ہے, مطالبہ ان کا صحیح ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ پاناما کی تحقیقات ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جس نے چوری نہیں کی اس کو تلاشی دینے میں تعمل کیا ہے؟ میں نے نہیں کیا, آپ کی کوئی چیز نہیں چرائی ہے, میری لے نہ تلاشا, مجھے کیا پرابلم ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کا نام نہ لیں. کیوں نہ لیں نام؟ عدالت میں جائے گا, کہاں جائے گا؟ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے کرنا ہے نا. سپریم کورٹ کہے گی کہ وزیر اعظم کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, بات ختم. یا کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ان کے بچوں کا بھی کوئی نہیں ہے, بات ختم. اس کو ڈیلے کس حساب سے یہ کر رہے ہیں؟ رائٹ, ٹھیک ہے جی. اسٹریٹجی سے عمران خان کے میں متفق نہیں ہوں. بات ان کی مورلی آپ کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہو, مورلی نہیں, قانونی طور پر. خرم صاحب میں بریک کے بعد آپ کا پورا رسپانس لے لوں گا اور پرویشا صاحبہ سے بھی بات کرتے. میوزک بریک لیتے ہیں اس پروگرام میں. Viewers, a very warm welcome back to this show. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں خرم صاحب؟ اس سے پہلے میں کوشچن پٹ کروں ہارون رشید صاحب کی بات پہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک جو سب سے سٹرونگسٹ شواہد ہیں وہ یہی ہیں نا جی, کہ جہانگیر ترین صاحب کا الیکشن اور سردار ایاز صادق کا الیکشن. ان میں اہم بات یہ ہے کہ جن اداروں کو یہ تاراج کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, انہی اداروں نے ان کو ریلیف دیا. مسلم لیگ نون کو سخت ترین اختلاف ہے ان دونوں فیصلوں سے, لیکن ہم نے ان فیصلوں کو تسلیم کیا. ہم نے عدالتوں کو اور ان کے ججوں کی بے عزتی نہیں کی, ہم نے ان کی جو ہے انٹیگریٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے, ہم نے اس کو تسلیم کر کے ہم آگے بڑھے. اب یہی سوال یہ ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے ادارے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ وہ انتشار کے ذریعے اور سیاسی ہلچل کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں. تو یہ ہوس اقتدار جو ہے اس کو 18 مہینے روک لیں. بہت موقع ملے گا 2018 میں ان کو مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز کرنے کا, اس کے اوپر تمام جس قسم کی وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت بہت سارے حوالوں سے ایک بات بتائیے, جبکہ معاملہ عدالتوں میں ہے, ان کو عدالتوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ تو کیبنٹ کے بڑے اہم وزیر ہیں, obviously بڑی کلوز ایکسیس بھی ہوگی آپ کی نواز شریف صاحب سے. آپ نے خود ویسے اپنی کیپیسٹی میں کبھی سوال پوچھا ان سے پیناما کو لے کر کہ اتنا ازدحام بچا ہوا سر, تو آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیوں نہیں کر دیتے اس پہ ٹی او آرز وغیرہ فارورڈ جا کے, کہ کبھی آپ کی بات نہیں ہوئی ان سے اس پہ؟ جی ہماری بہت انٹرنل ڈسکشن ہوئی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ اس کا فیصلہ بھی نہ ہی ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں ہونا ہے, نہ ہی کسی کنٹینر پہ ہونا ہے, اس کا فیصلہ عدالت میں ہونا ہے, ایویڈنس پر ہونا ہے. اور میری استدعا ہے کہ جس طرح اس وقت بھی آپ کو یاد ہے دھاندلی کے معاملے میں کوئی ٹرکوں کی ایویڈنس آئی تھی جو سب کی سب کورٹ نے ردی کر کے رد کر دی, تو ابھی بھی ایویڈنس کا معاملہ, ایویڈنس لے کر آئیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بات کلیئر ہے کہ پاناما لیکس ان آف اٹ سیلف کسی بھی جرم کا ثبوت نہیں ہے. اس سے سوالات ضرور اٹھیں اور انشاءاللہ ہم ویلکم کر رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ میں اب موقع ملنے جا رہا ہے کہ ہم ونس اینڈ فار آل اس کو کلیئر کر کے پرائم منسٹر نواز شریف کا نام جو ہے, جو پہلے بھی نہیں ہے پاناما لیکس میں, لیکن کسی بھی حوالے سے اگر انڈائریکٹلی آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ عدالت عالیہ میں کلیئر ہو جائے گا. رائٹ. پرویشا صاحبہ, آپ کی پارٹی ویسے کہاں سٹینڈ کری؟ بڑی ریومر ہو رہی ہے کہ بیسیکلی یہ ہو سکتا ہے کہ 30 سے پہلے ایک کمپرومائز ہو جائے پولیٹیکل, جس میں ٹی او آرز آپ لوگ آپس میں بنا لیں, جس سے سارا یہ عمران صاحب کا دھرنا پلاسس کی ہوا نکل جائے. آپ کو ہے کچھ علم اس بارے میں؟ ایک الائنس ہونے جا رہا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی. نہیں دیکھیے, مجھے ایسا علم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس قسم کا حل نکل آتا ہے تو ان اینی کیس وہ کسی کانفرنٹریشن سے بہتر ہے, کیونکہ 30 تاریخ کو ظاہر ہے ایک تو ان کا اپنا جمہوری حق ہے, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے اور
اس قسم کی ایک سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے اس میں لا اینڈ آرڈر بھی افیکٹ ہوگا، اور یہ بڑی سیریس سچویشن ہے، اور اس موقع پہ ہے جس وقت ہماری ایک بڑی، اس سے بھی بڑی سیریس سچویشن بارڈرز پہ ہے بھارت کے ساتھ، اور اس موقع پہ ہمارے اندرونی معاملات اگر اس قدر شیکی ہوں تو یہ کسی طرح بھی ریفلیکٹ نہیں کرے گا انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے۔ اس میں مجھے تو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی ضرور کہتی ہوں کہ یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے خود، ان کے لیے یہ ایک ڈیزائریبل آپشن یہی ہے کہ وہ ان کا نام جو ہے اس وقت اس سٹیج پہ ان کے کیریئر میں، وہ ایک بڑی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، پاکستان کی 3 دفعہ پرائم منسٹر، یہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے کس طریقے سے یہ ڈیزائریبل ہے کہ وہ اس قسم کا جو ہے کوسچن مارک لے کر یا اگلے الیکشن میں جائیں یا وہ اس ٹرم کو ختم کریں، آگے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس ٹرم کو ختم کرنے سے پہلے یہ ان کے لیے بھی ایک بڑی مشکل ہوگی کہ وہ یہ پاناما، اگر ان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ بڑا ڈیزائریبل آؤٹ کم ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں، اور ظاہر ہے ایویڈنس تو ایک کورٹ آف لا میں ہی چلے گی، ایویڈنس بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ یہاں جو مرضی ڈسکس کریں، اس کا تو جواب ایک کورٹ آف لا، ایک لیجیٹیمیٹ جو طریقہ ہے اسی کے تھرو ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ 30 کو یہاں کوئی خون خرابہ ہو جاتا ہے کامران، تو آپ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں انسٹیبلٹی کے علاوہ کیا آئے گا ہمارے پلے بھی اور حکومت یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو خیر گورنمنٹ سے بھی سوال ہے، بالکل ٹھیک، عمران، اور یہ عمران اسماعیل صاحب سے بھی سوال ہے، عمران صاحب آپ، بہترین حل یہی ہے کہ یہ کوئی تماشا تو ہم دیکھنے کے لیے بیٹھیں گے نہیں کہ میں نے بھی کوئی تماشا تو اس تماشے سے پہلے ہی حل نکلا ہے، لیکن وہ بھی مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ویسے کہ نواز شریف صاحب مان جائیں اس پہ۔ میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ اگر یہاں پھر کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور کہیں خدا نخواستہ خون خرابہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر جا کے اگر یہ 2018 پر ہی پڑتا ہے یا پھر اس کا نتیجہ کسی کورٹ آف لا سے ہی نکلنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود تمام لیڈران کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، جس میں عمران خان صاحب کو بھی وہ انوائٹ کریں، اور بیٹھ کے یہ 1 on 1 اپنے 2-3 جو پارٹیز جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں ان کو بلا کر یہ بات حل کریں کہ جی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کسی طرح بھی خون خرابہ جو ہے وہ کسی کے حق میں اس سٹیج پر نہیں جاتا، اور نہ صرف کسی پارٹی کے حق میں سیاسی طور پہ جاتا بلکہ ملک کے حق میں بھی نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا وہ جو انہوں نے ایک یونٹی کا اس میں ذرا مظاہرے میں کمی تھی جو پارلیمنٹ میں ہوا، بوائیکاٹ ہوا، اس کا انڈیا نے کس قدر فائدہ، نہ صرف اس کو اتنا سپلیش کیا انٹرنیشنلی، بلکہ جو ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر لگی ہے ڈان میں، اس کا تو مطلب یہاں ہم نے تو جو اس پہ ریاکشن دیا سو دیا، انڈیا نے تو اس سے بغلیں بجائیں۔ لہٰذا یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنلی اس قدر فرکشن جو ہے آپس میں رہے۔ بالکل ٹھیک۔ عمران صاحب، یہ آپ لوگوں کو آپ بھی آئیں گے کراچی سے، پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے آئیں گے، صرف پنڈی سے آئیں گے، کس طرح ہوگا؟ اور کچھ دن سٹے کرنے کا پلان ہے ادھر، اور وائلنس ہو، لوگ مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں آپ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی انشاءاللہ ہم بالکل جائیں گے، اور ہمیں مختلف کمیٹیوں کو مختلف چیزوں کے اوپر جو لیڈرز ہیں ان کو سربراہی دی جا رہی ہے تاکہ وہ ہینڈل کریں چیزوں کو، پلان بی ترتیب دیا جا رہا ہے، اور جو گورنمنٹ کے یہ رٹ ہے کہ وہ رٹ ہے اردو میں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی اتوار کو بند کرنے جا رہے ہیں، جب سب بند ہوتا ہے تو وہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ پیر کو بھی آپ کو یہی کر کے دکھائیں گے، اور منگل کو بھی۔ ہم کہیں جا نہیں رہے ہیں، ہم ایک بار جب وہاں آ رہے ہیں تو وہاں سے جا نہیں رہے، تو اس لیے لہٰذا اس سے بے فکر ہو جائیں کہ اتوار ہے کہ پیر ہے۔ یہ آپ ڈرا رہے لگتا ہے خرم دستگیر صاحب جو کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہیں ڈرا نہیں رہے سر، میں تو آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں اپنا کہ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ خرم دستگیر صاحب کی نالج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ اتوار کر رہے ہیں، تو یہ خالی اتوار کی بات نہیں ہے، اس سے آگے بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں تو ابھی اس بات پہ حیران ہوں کہ پلوا شاہ کو تو بات یہ کرنی چاہیے کہ جی جس قانون کے تحت آپ ڈاکٹر عاصم کو ریمانڈ میں لے کے اور ان کو چھترول کر رہے ہیں، اور آپ آج تک کوئی لیول نہیں کر سکے ان کے اوپر الزام، مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر عاصم نے کتنی فائنینشیل کرپشن کی ہے یا نہیں کیا ہے، یہ ان کو پتا ہوگا یا اداروں کو پتا ہوگا، لیکن ان کی انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے۔ یہاں پہ معاملہ اور ہو جاتا ہے، جب آپ ادھر معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے جس کے خلاف، یعنی پاکستان میں کرپشن کو پکڑنے کا قانون ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جس کے اوپر چوری کا الزام ہے، جو ملزم ہے، وہ کہتا ہے عمران صاحب معذرت صاحب آپ نے سب کو کرپٹ قرار دے دیا یار، کیا زرداری صاحب اور کیا نواز شریف صاحب، آپ کے لیڈر نے سب کو کرپشن کنگز کہہ کے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا سب سے۔
अकेले ही खड़े हो गए हैं, मतलब अब तो ताहिर कादरी भी आपके साथ नहीं यार, जो आपके साथ हमेशा हुआ करते थे। सर अकेले खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है, हमारी पार्टी में हमेशा पहले भी डिबेट रही है। इन्होंने हमें अश्योरेंस दी थी कि जी हम इसमें एक काम में, ये पनामा लीक्स के अंदर हम साथ खड़े हैं, करप्शन हम खत्म किन्होंने? करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने? तमाम अपोजिशन जमातों ने, मेजर जमातों ने हमें अश्योरेंस दी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने और दूसरी जमातों ने, जमात इस्लामी भी हमारे साथ खड़ी थी, तारुल कादरी भी कह रहे थे, सारे थे कि जी हम करना। उसके बाद हमने ये देखे 6 महीने निकल गए हीले बहाने करते हुए कि जी हम यहाँ नहीं, ये नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, उस गली में नहीं जाना। आपको लगता है पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिली हुई है? क़यामत आ गई। मतलब आपको ये लगता है ना, आपको ये है कि करप्शन भी इकट्ठी की है देखिए, उन्होंने आपके पीपल्स पार्टी, नजदीक? मैं मैं ऑनेस्टली अपनी आपको बात नहीं कर बताऊं, रहा। जी? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी बटी हुई है 2 हिस्सों में। एक पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा फ्रैक्शन है जो चाहता है कि इसमें आखिर तक हमारे साथ जाए, या वो अपनी कोई हिकमत अमली जैसे आजाद साहब हो गए, कायरा साहब हो पीपल्स गए। पार्टी का वो फ्रैक्शन है जो नहीं चाहता कि जाए, जो इस वक्त डोमिनेट कर रहा है पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल ठीक है जी। हारून साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आज खिताब कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं हमारा एजेंडा तरक्की है। इमरान खान साहब दूसरे लोग जो हैं उनको रोकने के लिए बैठे हैं, वो कह रहे हैं 2018 में मैं लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। वो राइज अबव कर गए ओकेजन से, पीटीआई वगैरह वाले जो है बेचारे लगे हुए। कौन सी तरक्की है, वो हो कहाँ रही है? कहीं वो दिखाए, आज की खबर है 36% उर्दू अखबार कर रहे हैं और अंग्रेजी अखबार कर रहे हैं, 14% गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, जी हो रहा है बरामदात गिर गई हैं जी, कर्जे बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए। कितने बढ़ गए? इतने बढ़ गए हैं कि ये खौफ जाहिर किया जा रहा है। 74 खरब से बढ़ गए। सरकारी इमारतें, सरकारी सड़कें प्लेज की जा रही हैं। ये खौफ जाहिर किया जा रहा है कि एक दिन एडमी प्रोग्राम पे सौदेबाजी करनी पड़ेगी। और सीरियस अखबार न्यूज ये कह रहे हैं, अरे गैर प्रोपेगेंडा करने वाले इसका मैं अखबार जवाब देना भी सर आपके पास क्या होगा? आप नहीं देना है, मैंने थोड़ी देना है, आप भी एक देंगे। तरक्की कौन सी? इसहाक डार के कागजों में अगर तरक्की हो रही है तो उसके कागज तो कभी काबिल एतबार रहे ही नहीं। एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट कौन कह रहा है? हफीज क्या कह रहा है और दूसरा हफीज पाशा, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि 3.4 से ज्यादा नहीं है, 2% तो आबादी बढ़ रही है। स्टेट बैंक ने कहा 74 खरब से यार मेरी बात हो गए सुनो। कर्जे। यानी आप ये तरक्की क्या होती है? तरक्की होती है हुजूर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, एजुकेशन बेहतर हो, 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 10 लाख कितनी फिगर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मर जाते हैं बच्चे पैदाइश के फौरन बाद, बेरोजगारी बढ़ी है। ये तरक्की है यार। हॉस्पिटल्स की हालत आप देख रहे हैं, स्कूलों की आप देख रहे हैं, इसको तरक्की कहते हैं। इसहाक डार साहब तो खुश हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? और जो आसूदा हाल अमीर लोग हैं, जो अमीर तर होते जा रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम? 10 रुपए की चपाती यार, आप होटल में जाके देखें, किसी गरीब आदमी से बात करें, दवाई कहाँ मिलती है? ये मेरे साथ चले म्यो हॉस्पिटल के सामने जो खातिन का हॉस्पिटल है, एक बेड पे 3 खातिन है, और 250-200 रुपए किस चीज पे आप लगा रहे हैं? किस ट्रेन पे और मेट्रोज पे कितना पैसा? वेंटिलेटर फारे हुए हैं सरकारी अस्पतालों के सर। क्या आप बात कर रहे हैं? तरक्की वो हो कहाँ रही है? जमीनों वार्डों गरीब पे आदमी लेटे जो है, हुए, वो मर रहा है। सर्विसेज और आप चलें अभी में हॉस्पिटल किसी भी चलें, सरकारी मेरे हॉस्पिटल साथ, चले जाएं, मेरे ये साथ बात किसी सही है। हॉस्पिटल में चल के जाके देखें, इतनी हालत खराब है कि आदमी सोचता है क्या, 2 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। लेकिन सर 100 सुनार की, 1 लोहार की, अगर 2018 में होगा क्या? प्राइम मिनिस्टर और जो कह तरक्की हो कहाँ रहे रही हैं लोड है? शेडिंग खत्म हो गई अगर, तो फिर तो ठीक नहीं, है। लोड शेडिंग खत्म हो तो बहुत अच्छा है, लोड शेडिंग खत्म हो जाए, चले कोई बिगनिंग हो, एनर्जी अगर पूरी हो, इसका मतलब है चीनी यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सी पैक हो, बिल्कुल ठीक। बेहतरी हो जाएगी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर कहीं करप्शन का इल्जाम है उसकी तहकीकात ना हो? अव्वल तो तरक्की नहीं हो रही, तरक्की बिल्कुल ऐसी यार अजीबो गरीब को तरक्की होगा। इंडिया की 6 गुना बड़ी हमसे इकोनॉमी होगी और 7% पे ग्रो कर रही, उसको तरक्की चीन में जो हुई है, जो तुर्की में हुई है, जो मलेशिया में, इसको तरक्की कहते हैं? अगर इनके फिगर मान ले तो भी ये क्या इसको तरक्की कहते हैं? खुरम साहब, पाकिस्तान का पोटेंशियल है 10-12% से तरक्की करने का। अगर खेतों में फवारे लगा दें, फ्लड इरिगेशन न करें, कानकनी शुरू हो जाए, $2000 बिलियन के सोने के जखायर हैं, वो खुद का है। बिल्कुल ठीक सर। हमारे उसमें तो काम हो नहीं रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या, खुरम साहब तरक्की हो रही है, हारून रशीद साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इस दावे को और फैक्ट्स बयान कर दिए, कर्जों से लेके आपके बाकी मामला तक। कामरान साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान के अवाम से 2013 में पूछा गया था, और एक दफ़ा नहीं बार बार पूछा गया था सर्वेज में कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है, दहशत गर्दी है, और तीसरा उन्होंने कहा कि महंगाई है। इन तीनों मयार पे जब आप इस हुकूमत को परखेंगे तो अल्लाह ताला के करम से 3 साल में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा पेशरफ्त, लोड शेडिंग दूसरी हो रही है, हल नहीं हुआ, जी। दहशतगर्द लोड लोड शेडिंग जो है, हमने पिछले अक्टूबर से हमने इंडस्ट्रीज को
زیرو لوڈ شیڈنگ دی ہے، ہم نے اس مارچ سے ان کو گیس کی زیرو لوڈ شیڈنگ دی ہے، اور شہروں میں بھی آپ تو شاید اس وقت ماشاءاللہ پوری طرح فل فورس میں تھے، 2013 کے الیکشن کے وقت اس ملک میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اب 6 گھنٹے ہو رہی، تو جو 2/3 ہم نے اس میں جو کمی کی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور ہر لحاظ سے پاکستان جو ہے معاشی طور پر، امن و امان کے لحاظ سے، توانائی کے لحاظ سے، دنیا کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، جس میں سی پیک بہت بڑا ایک 4600 ارب روپے خرچ ہونے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں بہت سارے منصوبے جو ہیں 16 منصوبے 31 جو ہائے یہ آپ کے 5 بجلی گھر جو ہے بند ہو رہے ہیں، یہ آپ کو علم ہے خرم صاحب اس کے بارے میں عدم ادائیگی کی وجہ سے؟ اور برآمدات جو کم ہوئی؟ جی ہمیں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہمارے ان ایفیشنٹ جو پاکستان کے اوپر بوجھ ہیں، جو ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ 17-18% ہے تیل کی جب اس میں برن ہوتا ہے، ہمیں اس سے باہر آنا ہے۔ اسی لیے تو یہ پورا جو پچھلے 3 سال کا دور ہے، یہ پاکستان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے کا دور ہے، اور اس کے اوپر ضرور اعتراض ہو سکتا ہے عمران صاحب ویسے بات یہ ہے کہ لیکن بہرحال امن و امان میں لوڈ شیڈنگ میں، اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو بڑی اہم بات ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس وقت کا جو انتشار ہے، یہ میرا یقین ہے کہ یہ سیاہ روح ہوگا، اور بالآخر پرائم منسٹر نواز شریف بھی سرخ روح ہوں گے۔ میں بھی یہی سوال کرنے لگا تھا عمران صاحب سے۔ میری گزارش ہے، آپ ماشاءاللہ قانون کا علم رکھتے ہیں، یہ صرف مجھے بتا دیں کہ پاناما پر کرپشن کے الزامات کی دھند ہے، ایکچول ایویڈنس ابھی تک کوئی نہیں دے سکا، تو ایویڈنس عدالت میں لے کر آئیں، ہم اس کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عدالت میں بھی جس طرح آپ کو معلوم ہے کتنا بڑی دھند پھیلائی گئی دھاندلی کی، 126 دن یہاں بیٹھے رہے، خرم صاحب میں تو آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے پیناما لیگ کے سوال اٹھا کے میں تھک گیا، لیکن جب جوڈیشل اب تو سوال بھی ختم ہو گئے میرے پاس، ناکام ہوا کیونکہ ایویڈنس، اور آپ جیت گئے، یہاں بھی ایویڈنس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عمران اسماعیل صاحب بات یہ ہے، یہ تو پاکستان کے عوام ہمیں بار بار جتوا رہے ہیں نا جی۔ خرم بھائی ایک آپ سیکنڈ، جتنے بائی الیکشنز دیکھ لیں، آپ کنٹونمنٹ سر میں ایک منٹ کا سوال پوچھ کروں، بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں، آپ گلگت بلتستان دیکھ لیں، آزاد جموں کشمیر دیکھ لیں، ابھی ٹیکساس دیکھ لیں، پاکستان کے عوام اپنے ووٹ سے ہمیں جتا رہے ہیں۔ خرم صاحب ایک منٹ سر، ایک بریک لیتے ہیں۔ جس جگہ سے اس وقت سیاست نظر آ رہی پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف بالکل تنہا نظر آتی ہے، اور اگر یہ دھرنا جو ہے یہ بھی ان کا فلاپ ہو گیا، یعنی فلاپ سے مراد لوگ تو آئیں گے لیکن اس سے نواز شریف صاحب پہ کوئی پریشر نہ ڈلا، پیناما کی تحقیقات نہ ہوئی، 2018 میں الیکشن ہوتا ہے اور لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے، تو نواز شریف صاحب بڑی مضبوط پوزیشن میں نظر آتے ہیں سیاسی لحاظ سے۔ اس کو دیکھنا تحریک انصاف کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کی ساری جد و جہد اس وقت جو ہے وہ ماسس پولنگ اور احتجاج میں ہے، ان کی اپنی تنظیم سازی جو ہے وہ بہت بڑے ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ آج کا پروگرام کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔